وہ لاہور سے تشریف لائے تو مجھے پہلی گفتگو کرنی تھی، ان کو بات ویسے بھی بڑے ہیں، مہمان ہیں، لیکن ہمارے میزبان نے سازش کی اور اس طرح مجھے آخر میں رکھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا ایک معاملہ چل رہا ہے ڈی سی کے ساتھ، آج میں تقریر نہیں کروں گا تو وہ خوش ہو جائیں، بدلہ لینا ہے نا اس سے، نہیں لینا، ڈی سی صاحب سے بدلہ لینا ہے نا، سب بولو اونچی آواز میں، تشدد کا بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے۔ تو اس لیے چند گفتگو کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کتنی دیر گفتگو ہو، تو انہوں نے کہا آپ کی مرضی، لیکن میں صرف 30 منٹ بات کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا۔ میں مولانا جاوید رحمانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سال سیرت کا جلسہ رکھتے ہیں، اور سیرت کے جلسے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مختلف پہلو سامنے آ جاتے ہیں، تو پورے سال کا موازنہ کرتے ہیں، کتنے کام سیرت کے مطابق ہوئے اور کتنے کام سیرت سے ہٹ کر ہوئے۔ تو جو سیرت کے مطابق ہوئے اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور جو سیرت سے ہٹ کر ہوئے اس کے بارے میں فکر کریں گے، وعدہ کریں گے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل اور مکمل نبی ہیں، انہوں نے ہمیں جھنڈا بھی دکھایا، ایجنڈا بھی دکھایا، دستور بھی بتایا، منشور بھی، لائحہ عمل بھی، اور نصب العین بھی، کمی نہیں چھوڑی۔ 1400 سالوں میں آپ کے مخالفین بھی آئے، لیکن کسی مخالف نے اس پر بات نہیں کی کہ فلاں شعبے میں آپ کی کمی ہے، نہیں۔ وہ خود تاجر بنے تو تاجروں کے لیے رہنمائی دی، وہ خود مزدور بنے تو مزدوروں کو جینے کا طریقہ سکھایا، اور وہ خود یتیم بنے تو یتیموں کو بلندیوں پر پہنچا، اور وہ خود امام بنے تو اماموں کو بھی امامت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ کی زندگی میں مکمل رہنمائی ہے۔ انہوں نے بکریاں چرائیں تو بکریاں چرانے والوں کو بھی طریقہ سکھایا کہ ان کو مارا نہیں کرو، یہ بول نہیں سکتی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور کسی اور کی زندگی میں نمونہ۔ جتنی گفتگو ہوئی اس کے خلاصے کے طور پر پوچھتا ہوں کہ ہمارا رہنما کون، تو آپ کہیں گے نبی 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 نبی۔ ہمارا رہنما کون؟ نبی نبی۔ 4 دفعہ کہا ہمارا رہنما کون؟ نبی 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 نبی۔ سب نہیں بول رہے ہمارا رہنما کون؟ نبی 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 نبی۔ اچھا، اب جس کو شک ہو تو وہ نہ بولے، ناظم صاحب، جس کو شک ہو وہ نہ بولے، وہی بولے جن کو شک نہ ہو۔ ہمارا رہنما کون؟ نبی 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 نبی۔ ہمارا رہبر کون؟ نبی 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 نبی۔ ہمارا ماڈل کون؟ نبی 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 نبی۔ ہمارا اسوہ کون؟ نبی 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 نبی۔ ہمارا قدوہ کون؟ نبی 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 نبی۔ اور ہمارے قیادت کس کے پاس ہے؟ نبی نبی نبی۔ اور ہماری سیادہ کون؟ نبی نبی نبی۔ میں بول رہا ہوں یہ
مقام فخر ہے، شرم نہیں، بولو نبی 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 نبی، بولو اونچا بولو، ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ بولو نبی 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 نبی، بولو۔ میں نے زبان حال میں نبی علیہ السلام سے کچھ پوچھا کہ میں سو رہا ہوں، اب جاگ گیا ہوں، تو میرے لیے کوئی رہنمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ میں اب چارپائی سے اتر کر جوتی پہن رہا ہوں، تو میں نے پھر ان سے پوچھا اس میں کوئی رہنمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال لتکن الیمنی اولہما تنعر وآخرہما تنزع۔ چپل پہنو، دایاں پہلے پہنو، اتارتے وقت بایاں پہلے، تاکہ دایاں پر چپل زیادہ دیر تک رہے۔ اور یہ صرف چپل کی رہنمائی نہیں ہے، اس میں بوٹ بھی آ گیا، جراب کا طریقہ بھی آ گیا، موزے کا بھی آ گیا، نکر کا بھی آ گیا، پتلون کا بھی آ گیا، شلوار کا بھی آ گیا، نیچے والی بنین کا، اوپر والی بنین کا، قمیص کا، کوٹ کا، واسکٹ کا، شیروانی کا طریقہ بتایا کہ جہاں جہاں دایاں اور بایاں متصور ہو تو اس وقت آپ نے اس طرح پہننا ہے، اس طرح آپ نے آگے چلنا ہے۔ اب ذرا بولو ہمارا رہنما کون؟ جب آپ آہستہ بولو گے میں چھوڑ دوں گا، میں نے ان کا پیسہ نہیں کھایا کہ تم سوتے رہو اور میں بولتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ بولو ہمارا رہنما کون؟ میں نے اس دفعہ پورے اس میں پاکستان میں یہ نعرہ لگوایا ہے، مجھے شک ہو گیا یہ ٹی وی والوں پر، یہ جو ہمارے بچے ہیں نا یہ نقل مار کر پاس ہوتے ہیں، تو یہ سائنس میں کوئی ایجاد کمال تو پیدا نہیں کر سکتے، ساری سائنس جو ہے وہ ٹیکنالوجی یہودیوں عیسائیوں کے پاس ہے۔ ہم مجبوراً ایک چھوٹا سا وہ بکسہ لیتے ہیں ٹی وی کا، اس کو باندھتے چینل سے، چینل بدل جاتا ہے سیٹلائٹ سے۔ اب اگر یہ ہوتے کچھ قابل لوگ اسکول والے، علی گڑھ والے، تو یہ ایک اور سیٹلائٹ پیدا کرتے بھی وہ یہودیوں والا ہے، اس سے جوڑو، تو ہمیں ناکام مجبوراً وہ سیٹلائٹ سے یہودیوں کے پیغامات آتے رہتے ہیں، اور ہماری قوم کو، نسل کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا نبی آپ کا رہنما نہیں، آپ کا نبی آپ کا رہنما نہیں۔ تو پھر ہم نے زور سے کہنا ہے ہمارا رہنما کون؟ کون؟ اب میں بیت الخلاء جانے کا تقاضا ہے، میں نے نبی علیہ السلام زبان حال میں پوچھا یہاں کوئی رہنمائی ہے؟ تو ہم نے کہا ہے، دایاں پار اندر کر، اب بایاں پاؤں اندر کرو، نکلتے ہوئے دایاں، جاتے ہوئے الحمدللہ الذی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلتے ہوئے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ طریقہ بتا دیا، بیت اللہ کا طریقہ ہی بتا دیا، بیت الخلاء کا طریقہ بتا دیا، تو ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنا چاہیے کہ ہمارا رہبر کون؟ میں مسجد چلا گیا تو میں نے وہاں طریقہ پوچھا آپ سے، آپ نے بتایا اب دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، بایاں بعد میں، نکلتے ہوئے بایاں پہلے، دایاں بعد میں، آتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک۔ کمال نبی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑتا، تو یہ نعرہ گونجنا چاہیے ہمارا رہنما کون؟ اب پہلا تقاضا ہوتا ہے ناشتے کا، تو ہم نے اس کے بارے میں پوچھا، ناشتے میں، روٹی میں، دعوت میں، اپنی میں، پرائی میں کیا طریقہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ پڑھو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھو، دسترخوان بچھاؤ، سم اللہ، اللہ کا نام لو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
وکل مما یلیک، اور سامنے سے کھاؤ، اور جب آپ ایک ایک لقمہ ڈالو تو بسم اللہ کہو، نکل جائے تو الحمدللہ کہو۔ شروع میں بسم اللہ اولہ وآخرہ، اگر آپ بھول جاؤ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور بھول جاؤ تو بسم اللہ اولہ وآخرہ، اور آخر میں اپنا کھایا ہو تو اس طرح کہا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پرایا کھایا ہو، دعوت ہو، اللہم اطعم من اطعمک من اطعمنی واسق من سقانی، طعم عندکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ۔ یہ دعا پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرو۔ بولو ہماری لیے رہنما کون؟ ذرا اونچا بولو کون؟ اب میں بازار جا کر کوئی چیز خریدتا ہوں تو مجھے بتایا کہ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ پیسے پہلے دو، چیز بعد میں مانگو۔ جو دینے والے سے کہا آپ پورا توڑو، کم نہیں توڑو، آپ اس کی قیمت بھی بتاؤ اتنے میں پڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا منافع بھی بتانا ہے۔ تو آپ نے جو چیز آپ کو سستی پڑی ہے وہ سستی دو، جو آپ کو مہنگی پڑی ہے وہ مہنگی دو۔ ذخیرہ اندوزی مت کرو۔ جب آپ کوئی آدمی آپ سے قرض لے تو انکار نہیں کرو، قرض کو آپ بھی لکھ لیا کرو، قرض کو وہ بھی لکھے، اور جب وہ آ جائے وہ وقت وہ قرض آپ کو ادا نہ کرے تو آپ اس کے لیے ذرا مہلت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قیامت میں مہلت پیدا کریں گے۔ من نفس اللہ عن نفس کربتا نفس اللہ یوم القیامہ، اللہ آخرت میں آپ بتا دیں گے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أو تذكر إحداهما الأخرى۔ ترجمہ بہت لمبا ہے، شارٹ بتاتا ہوں، لکھ لیا کرو، واقعے کو بغیر لکھا نہیں چھوڑا کرو، اور جو لوگ نہیں لکھ سکتے ان کے ساتھ تعاون کرو، گواہ بنو تو گواہی میں آسانی پیدا کرو۔ دو مردوں کو گواہ بناؤ، دو مرد نہ ہو تو ایک مرد دو عورتوں کو بناؤ۔ مجھے لین دین کا طریقہ بھی بتا دیا، تجارت کا بھی بتا دیا، آجر کو بھی بتا دیا، اجیر کو بھی بتا دیا۔ اجیر کو کہا کہ ان کو وہ پسینہ خشک نہیں ہوا نا مزدور کا، پہلے آپ اس کی روزی دے دو، اس کی نوکری دے دو، اس کی تنخواہ دے دو، اور اس کو کہا نوکر کو کام چوری نہیں کرو، جان فشانی سے کام کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تو آیا ہے 9 بجے، وہاں لکھتا ہے 8 بجے، یا ایک ہی تو آیا نہیں ہے، تو نے غازی کو حاضری بنا دیا۔ مجھے یہ بھی بتا دیا، سرکاری ملازم کو الگ بتا دیا، مزدور کو الگ بتا دیا، یہ تیری استحقاق کی چھٹی ہے، یہ کرتے رہو، بغیر استحقاق کی چھٹی نہ کرو۔ یہ سب کچھ بتا دیا، پورا نظام بتا دیا بازار کا، پورا نظام بتا دیا لینے کا، پورا نظام بتا دیا دینے کا، پورا نظام اس طرح بتا دیا، نہ لینے والوں کو شکوہ ہے نہ دینے والوں کو شکوہ ہے۔ ظلم نہیں ہے، انصاف ہے۔ ایمان سے بتاؤ ہمارا رہبر کون؟ ہمارا رہبر کون؟ ہمارا رہبر کون؟ اب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے کا تو یہ نظام ہے، وہاں کمزور کو دبا دیا جاتا ہے، یتیم کا مال ہڑپ کر دیا جاتا ہے، بیوہ کا مال کھا لیا جاتا ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یہاں مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے، آپ رہنمائی دیں گے؟ آپ نے جواب دیا ہاں، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو آپ سے توڑے آپ جوڑ کے رکھو، جو آپ پہ ظلم کرے آپ اس کو معاف کرو، جو آپ سے برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ میں معاشرے میں رہتا ہوں، وہاں یتیم بھی رہتے ہیں، لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی رہنمائی ہے؟ جواب دیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ہاں ہے، ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں گے، ایک ایک بال آپ کے لیے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اور کیا کہا؟ انا وکافل الیتیم
यतीम का हातैन व अशारा बिलअसाबे, लोगों जो यतीम की किफालत करेगा वो क़यामत में इस तरह नजदीक होगा जिस तरह ये दो उंगलियां नजदीक है, वो उसको मैं अपने पास तख्त में बिठा दूंगा। मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी मुझे ये बता दी जाए, कोई आदमी बेकस है, कोई गरीब है, मेहमान आ जाता है, किसी का मकान गिर जाता है, जलजला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, यहाँ कोई रहनुमाई है? तो मैंने इमाम बुखारी से पूछा। इमाम बुखारी ने कहा ये तो आपके वो सीरत है, जब आप नबी नहीं बने थे तो आपके अंदर ये बातें पाई जाती। जब आपने फरिश्तों को देखा, जिब्राइल को, पूरे नामूस को देखा, उनके साथ 600 परों के साथ देखा, आप परेशान हो गए। खदीजतुल कुबरा के पास आए, रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए, उससे कहा हो सकता है मैं फौत हो जाऊं, हो सकता है मैं जिंदा न रहूं। परेशान हो गए। खदीजतुल कुबरा ने जो कहा इमाम बुखारी ने लिखा है वो आपकी सीरत है। कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़िकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल व तुक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक। ए नबी आप तो समाजी आदमी हो, लोगों की खिदमत करने वाले हो। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप सिला रहमी करते हो। व तहमिलुल कल, जिस आदमी पर बोझ हो आप उससे बोझ उठाते हो। वह तुक़रिज़ ज़ईफ़, आप मेहमान नवाज हो। वह तुईनु अला नवाइबिल हक, और जिन लोगों पे आसमानी मुसीबत आती है आप उसकी मदद करते हो। ये आपकी खुसूसियात हैं। जिनकी ये खुसूसियात होती हैं वो आदमी कभी परेशान नहीं होता। आइए, माशरे में माशरत का तरीका सिखाने वाले मेरे नबी हैं। आइए अपने ईमान ताज़ा करके इस सवाल का जवाब दो कि हमारे रहबर और रहनुमा कौन? कौन? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीब जिंदगी है, वह हमारे लिए रहनुमा है। उसको इमामतुल कुबरा कहा, वज़ीर आज़म हाउस में बैठने को। इसको इमामत सुगरा कहा तो इसको भी नमाज पढ़ाने को। और जब आपकी वफात का वक्त आया तो उससे पहले मरज़ुल वफात में थे तो क्या कह दिया? मुरी अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, आयशा जाओ बकर को बताओ कि वो लोगों की नमाज पढ़ाए। क्यों? नमाज का क्या माना? जो नमाज पढ़ाएगा कल वो खलीफा होगा, उसकी सलाहियत ये है कि वो नमाज पढ़ाए। इमामत कुबरा सुगरा एक जैसे। जनाब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वहाँ वो पैगाम नहीं पहुँचाया। क्यों नहीं पहुँचाया? कहा ये बहुत नरम आदमी है, वो आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने लग जाएंगे। पैगाम नहीं पहुँचाया। आप अलैहिस्सलाम ने डांट दिया, तुम तो वो और तो नहीं हो जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ करती थी, जाओ मेरा पैगाम पहुँचाओ। पैगाम पहुँचा दिया। अबू बकर सिद्दीक से कह दिया कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आपने नमाज पढ़ानी है। ये नमाज नहीं पढ़ानी थी, मुस्तकबिल में खिलाफत का बोझ डालना था। आपने नमाज पढ़ा दी, आपने नमाज पढ़ा दी। नमाज के बाद आपको खलीफा भी बना दिया गया। ये मेरी नबी अलैहिस्सलाम की इनफिरादी जिंदगी वो आपके सामने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्तिमाई जिंदगी आपके सामने। आप खाविन बने, लोगों को कहा अपनी बीवियों के साथ ऐसा सलूक करो जिस तरह मैं किया करता हूँ। आपने लोगों को नमाज सिखाई। एक आदमी जल्दी नमाज पढ़ रहा था, रुको सिजदे का ख्याल नहीं कर रहा था। आपने पर बुलाया और कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ा करो जिस तरह मैं पढ़ा करता हूँ। लोगों ने क्या हमारा रोजा रखना चाहते हैं। आपने फरमाया खैरु सियाम सियाम दाऊद, वो दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजा रखने का तरीका बहुत अच्छा है। वो क्या तरीका? एक दिन रोजा होता था, एक दिन इफ्तार होता था। कहा कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहते हैं। आपने फरमाया खैरु सलाति सलात दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम के नमाज का तरीका बहुत अच्छा था। वो क्या नमाज थी? वो सारी रात को 6 हिस्सों में तकसीम कर देते। 3 हिस्से में वो सोते रहते, फिर जागते, 2 हिस्सों के अंदर वो इबादत करते, आखिरी 6ठे हिस्से में फिर सो जाते। आपने नमाज का तरीका भी बता दिया, आपने तहज्जुद का तरीका भी बता दिया, आपने हमदर्दी का तरीका भी बता दिया, लोगों को जीने का तरीका भी बता दिया। अगर आप यतीम न होते तो यतीमों को जीने का तरीका ना आता तो बता दिया यतीम इस तरह जिंदगी गुजारते। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ایک لقمہ کھانے کی دیا اور عوام کو بتا دیا یہ جو آپ کی ہمزاد ہے، یہ جو آپ کی اہلیہ ہے، یہ جو آپ کی زوجہ ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، اس سے جانوروں کا سلوک نہیں کرو، یہ تمہارا جیون ساتھی ہے۔ ایک لقمہ جب تو اس کے منہ میں ڈالے گا، لقمتو کا فی امرأتی کا صدقۃ، یہ لقمہ بھی بنے گا تمہارے لیے صدقہ بھی ہوگا۔ کیا رواج ہے؟ رواج یہ ہے کہ عورت کا احترام نہیں ہوتا، عورت کو حیض آ جاتی ہے، اس کو الگ کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے، نفاس آ جاتی ہے، الگ کمرے میں باندھ دیا جاتا ہے، کھانا بیچ دیا جاتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کوئی باتیں نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ عورت شرم ہوا کرتی تھی، عورت عیب ہوا کرتی تھی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ جب زندہ درگور کیا جانے لگا عورتوں کو، خواتین کو، ان کو مقام رفیع دیا۔ کیا کہہ دیا؟ اگر یہ عورت تمہاری بیوی ہے، محبت کا محور ہے، اگر یہ عورت تمہاری بہن ہے، شفقت کا محور ہے، اگر یہ عورت تمہاری بیٹی ہے، شفقت کا محور ہے، اور اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو جاؤ اس کے پاؤں چومو، اس کے پاؤں میں تمہاری جنت رکھی ہوئی ہے۔ بولو ہمارا رہنما کون؟ زور سے، کون ہے ہمارا رہنما؟ کون ہے ہمارا رہنما؟ کون ہے ہمارا رہنما؟ اب میں بازار میں کمانے کے لیے جاتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ اس کی رہنمائی فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جو انسان ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے کپڑے لے، اپنی بیٹی کے لیے کپڑے لے۔ جو انسان ہوتا ہے وہ سایہ اور مکان پیدا کرے، وہ روٹی کا انتظام کرے، لیکن جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں یہ بھی کرے گا، اسلامی تربیت بھی کرے گا۔ کیا تربیت ہوگی؟ تربیت یہ گی کہ وہ بڑے اور چھوٹے کا احترام کرے۔ جب تمام کے تمام احترامات ختم ہو گئے، یا چھوٹا اور بڑا باقی نہیں رہا، ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ولم يبجل علماءنا فلیس منا۔ جو چھوٹے کا شفقت نہ کرے، بڑے کا احترام نہ کرے، اور جو علماء کی قدر نہ کرے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ میں کمانا چاہتا ہوں، کس طرح کماؤں؟ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، حرام نہ کرو، حلال کیا کرو۔ وبینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان کوئی شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ فمن اتقى الشبہات، شک والی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو بچائے گا استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین کو بھی بچائے گا، وہ اپنے عز کو بھی بچائے گا۔ سیرت کی بات کرتے ہو، کس کی سیرت بتائیں؟ آئیے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلا شاگرد، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا دوست، وہ پہلا یار، وہ یار غار مزار کا یار، سفر کا یار، حضر کا یار، خلیفہ بن گئے۔ اگلے دن چادر اٹھائی، چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ اپنی کپڑے کی دکان کھولنے کے لیے چلے گئے۔ عمر راستے میں آئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے تو خلافت کا کام کرنا ہے، آپ نے تو وہاں ذمہ داری سنبھالنی ہے، تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ عمر نے جواب دیا گھر کا خرچہ بیت المال سے چلے گا۔ نہیں، میں تو بیت المال کا مال نہیں لیتا، یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام لیا کرتے تھے جتنی ضرورت تھی، مقرر کر دیا۔ بیت المال کے داروغے سے کہا کہ روزانہ کے حساب سے، ہفتے کے حساب سے، مہینے کے حساب سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق کے گھر اتنا راشن جانا چاہیے۔ راشن لگ گیا، تنخواہ نہیں لگی۔ کرپٹ لوگوں کو دیکھو، اور پھر آج کی بات دیکھو۔ جناب ابوبکر صدیق کی بیوی ام رومان نے ایک دفعہ شکایت کی کہ بہت دن ہوئے حلوہ نہیں کھایا، حلوہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ داروغہ سے کہہ دو بیت المال کے کہ تھوڑا سا بھیج دیں، ہم حلوہ کھا لیں گے۔
انہوں نے کہا داروغے سے تو نہیں کہوں گا، البتہ جو مال آپ کے پاس راشن آتا ہے اس میں ایک ایک مٹھی کم کرو، جب اتنا بن جائے کہ حلوہ بن جائے تو پھر حلوہ بنا لیا کرو۔ انہوں نے ایک ایک مٹھی روزانہ کے حساب سے کم کرتی رہی، اتنا بنا کہ وہ حلوہ بنانے لگی۔ جب حلوہ بن گیا سب نے کھا لیا، ابوبکر صدیق نے کھا لیا، انہوں نے فوراً داروغہ کو بلایا، اس نے کہا میرے گھر میں زیادہ خرچہ بیچنے کی ضرورت نہیں، ایک ایک مٹھی کم بیچو، اس لیے کہ ہم نے جو حلوہ بنایا ہے اس سے کم پہ بھی گزارا ہوتا ہے۔ اور اعلان کر دیا میرا وہی تنخواہ ہوگی جو مزدور کی ہوگی، اگر میرا گزارا نہیں ہوگا اس تنخواہ پر میں اپنی تنخواہ کے ساتھ مزدور کی تنخواہ بھی بڑھا دوں گا۔ کون ہے ہمارے رہنما؟ بولیے کون ہے ہمارے رہنما؟ کون ہے ہمارے رہنما؟ وقت جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، یہ آپ کی انفرادی زندگی تھی، میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ اب میں اجتماعی زندگی بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے، نبی علیہ السلام وہ عدالت کا اختیار ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ آپ سمجھو کہ وہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف آف جسٹس تھے۔ وہ نبی علیہ السلام جہاد کی ترتیب خود بنایا کرتے تھے، خود امیر بن جاتے تھے جہاد میں، یا کسی کو امیر بناتے تھے، جس میں خود ہوتے اس کو غزوہ کہتے، جس میں خود نہیں ہوتے سریہ کہتے۔ نبی علیہ السلام کون تھے؟ آج کل ہمارا آرمی چیف آف آرمی اسٹاف، یہ سارا کام نبی علیہ السلام کے پاس تھا۔ اچھا پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہوتا ہے، یہ قانون نبی علیہ السلام بنایا کرتے تھے، تو مقننہ بھی آپ کے پاس تھی، انتظامی اختیارات نبی علیہ السلام کے پاس تھے، اور نبی علیہ السلام آئینی اختیارات ہے۔ آج آئینی اختیارات والے کو صدر کہتے ہیں، اور انتظامی اختیارات والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنگ کے اندر بھی کہہ دیا جس کو مارو، مارنے کے بعد مسئلہ نہیں کرو۔ مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کو اڑا دیا، کان کو اڑا دیا، چہرے کی شکل بگاڑ دی، کہا ایسا نہیں کیا کرو، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ مارنے کے بعد کوئی غرض نہ رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ کا دن ہے، کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ لوگوں بوڑھوں کو مت مارو، لوگوں عورتوں کو مت مارو، لوگوں نہیں مارو بچوں کو، یہ کمزور ہوتے ہیں، اس کو نہیں مارو جو بیت اللہ کے اندر چلا گیا پناہ لے لی، اس کو مت مارو جو دار ارقم میں چلا گیا پناہ لے لی، اس کو مت مارو جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا، ہم نے اس کو دارالامان بنایا ہے، اس کو مت مارو جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا زنجیر بھی لگا دی، اس کو بھی مت مارو جس نے دروازہ تو بند کیا زنجیر نہیں لگائی، اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، یہی امن ہے۔ اس کو بھی نہیں مارو جو راستے میں چلے اور اس کی تلوار اس کے نیام میں ہو۔ یا اللہ کس کو مارا جائے؟ فتح مکہ کا زمانہ ہے، پھر مارا کس کو جائے؟ یہ تو نہ مارنے کے بہانے ہیں، مارنے کے بہانہ نہیں ہے۔ کون؟ وہ جو آدمی جوان ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، عورت نہیں ہوگا، بچہ نہیں ہوگا، نیام میں نہیں ہوگا، راستے میں جائے گا، تلوار نیام میں نہیں ہوگی، یوں جائے گا، وہ تو پھر کوئی پاگل ہی ہوگا۔ کیا مانا؟ نہیں مارو، نہیں مارو۔ صحابی جا رہا تھا، بہت زیادہ دکھی تھا، کہنے لگا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کے لتڑے ہوتیں گے، وہ ہوا میں چھلانگ لگائیں گے، آج خون ہوگا، آج گوشت اٹھے گا، ہم تمہارا قیمہ کریں گے۔ وہ بہت زیادہ جلال میں تھا۔ نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، ابو سفیان نے بہت زیادہ شکایت کی، آپ نے کہا تھا کہ ہم تو امن دے دیں گے، لوگوں کو نہیں ماریں گے، آپ کا فلاں کمانڈر جا رہا، وہ یہ نعرہ لگا رہا الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کے اڑنے کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، ہاتھ اٹھایا، ایسا مت کہو صحابی الیوم یوم الملحمہ، آج کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج ہمدردی کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ وہ نبی جس نے ہمیں اجتماعی زندگی بتائی
اور انفرادی زندگی بتائی، وہی ہمارا راہبر ہے۔ یہودی ہمارا راہبر نہیں ہے، عیسائی ہمارا راہبر نہیں ہے۔ سنیے، کوئی دنیا کا سائنسدان ہمارا راہبر نہیں ہے۔ اپنا ایمان بتاؤ، عقیدہ ظاہر کرو، ہمارا رہنما کون؟ زور سے کون؟ مشورہ دیتا ہوں سیرت کی کتاب پڑھا کرو۔ پہلے سیرت عربی میں ہوا کرتی تھی، فارسی میں، آج کو تو اردو میں۔ کتابیں خریدو، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب میں ایک عدالت کی بات سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میں نے تمام نبی علیہ السلام کے معاشرتی پہلوؤں کو اجاگر نہیں کر سکا، وہ وقت زیادہ چلا گیا، زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھانا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کو نافذ کیا تو چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، اور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ ہاتھ بھی کاٹو تو دایاں کاٹو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ چور ہے، اس کے پتر کو لگے چور سے پتر ہے۔ دایاں ہاتھ کاٹو۔ اگر آپ کوئی ہاتھ متعین نہیں کرو گے تو وہ کہے گا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تم نے چوری کی۔ اور اسلام میں تمام سزائیں عبرت کے لیے ہیں۔ اب ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ایک ہاتھ کٹ گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی خدائی کون سی بڑھ گئی؟ لیکن ایک ہاتھ کٹ کر تمام گاؤں والوں پھر توبہ کریں گے کہ کوئی آدمی چوری نہیں کرے۔ یہ طالبان کی جو پہلی والی حکومت تھی، اس کے اندر میں افغانستان گیا تھا دیکھنے کے لیے، تو ایک دفعہ اعلان ہوا کہ فلاں اسٹیڈیم کے اندر آج حد نافذ ہوگا، تو ہم نے تو کبھی حد نہیں دیکھا۔ پاکستان میں تو چور ہیں، حد کسی کا کٹا نہیں گیا، جیسے سارے فرشتے بیٹھے ہوئے پاکستان میں، کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا۔ تو ہم نے سارے کام چھوڑ کر ہم گئے تو بہت لوگ جمع تھے، تو اس کے بعد وہ لوگ آئے، پہلے قاضی آیا، پھر وہ ملزم آیا، پھر اس نے سارے کیس بتا دیا کہ فلاں گھر سے اس نے چوری کی ہے اور فلاں وقت اس نے یہ مانا ہے، اور آج فلاں آیت اور فلاں حدیث کے مطابق فقہ کی فلاں عبارت آج کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو آپ حیران ہو جاؤ گے، مجھ پر پسینہ آ گیا، مجھ پر بہت پسینہ آ گیا۔ الحمدللہ میں گناہگار ہوں، چور نہیں ہوں نا، لیکن مجھے وہاں بہت زیادہ ڈر لگ گیا کہ جب یہ ہاتھ کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس جلاد نے اوپر پھینکا تو میں سب لوگ خوف سے ڈر گئے، اور جتنے لوگ وہاں ہوں گے وہ کبھی بھی چوری نہیں کریں گے۔ تو اسلام کی سزائیں عبرت کے لیے۔ ہاں، میں تو ختم کر رہا تھا، وہ بنی مخزوم کی ایک عورت تھی، اس کا نام تھا فاطمہ، چوری کر لی تو ہاتھ کاٹو، کہنے یہ تو بڑے خان قسم کے لوگ ہیں نا، مالدار لوگ ہیں، اس سے اسلام کو بہت زیادہ تقویت ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام کو سفارش کرو کہ یہ جا کر ان کا ہاتھ نہ کٹا جائے، یہ بڑے معزز خاندان کی لڑکی ہے۔ تو کون جائے؟ نبی علیہ السلام میں تو جمال تھا لیکن جلال بھی تھا۔ جمال تو یوسف کا تھا، جلال موسیٰ کا تھا۔ آپ جب یہ پڑھتے ہو نا شاہ صاحب، حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوب ہمدارن تو تنہا داری، اس کے اندر اس کو بھی شامل کرے کہ وہ ایوب کا صبر تھا، وہ عیسیٰ کی نوید تھی، اور جناب ابراہیم و اسماعیل کی دعا تھی، اور وہ یوسف کا جمال تھا، اور وہ موسیٰ کا جلال تھا۔ کون جائے سفارش کرے؟ کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے بہت گورے چٹے تھے، اور یہ اسامہ جو تھے یہ رنگ کے کالے تھے۔ تو لوگ ان پہ قسم قسم کے اعتراضات کرتے تھے کہ یہ سفید آدمی کا بیٹا جو کالا ہوا ہے، جو گڑبڑ ہے اس کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام کہ ایسا نہ کہو، الولد للفراش وللعاہر الحجر، کسی کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے یہاں بھی رہنمائی ہے، تو یہ نہ کہو یہ فلاں کا بچہ، اس کی ناک پڑوسی کی طرح ہے، اس کی آنکھیں پڑوسی، ایسا نہ کہو۔ الولد للفراش، یہ اسی کا بیٹا ہے جس کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، وللآخر الحجر، اور جس نے اگر زنا کیا بھی اس کو پتھر ملے گا، کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ تو لوگوں نے ایسا کہا، تو آپ نے ایسا نہ کہو،
ایک دن بہت خوش آئے. عائشہ نے پوچھا آپ کیوں خوش ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آج قیاف علم والا آیا تھا اور زید بھی سو رہا تھا, اسامہ بھی مسجد میں سو رہے تھے. ان کی شکل جو تھی چہرہ چھپا ہوا تھا, صرف ان کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی. تو قیافے والے نے کہا کہ انہم بعضہم من بعض, یہ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں ہیں, یعنی ایک باپ میں ایک بیٹا ہے. اسے کہا جب قیافے والے نے کہا ہمیں تو پہلے سے یقین تھا, میں بہت خوش ہو گیا کہ میری بات سچ ثابت ہو گئی. اس کو بھیجو. یہ اسامہ نبی علیہ السلام کو اچھا لگتا تھا, اس کا نام تھا حب رسول اللہ, نبی علیہ السلام کا محبوب. اس کو بھیجو. اسامہ چلے گئے اور سفارش کر ڈالی. نبی علیہ السلام نے ٹیک لگایا ہوا تھا, یوں بیٹھے اور آپ غصے میں آئے. صحابہ کہتے تھے ہم سمجھ جاتے آپ کب غصے میں آتے ہیں. آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور یہ رخسار مبارک ایسے ہوتے جیسے کسی نے اس پر انار کا پانی ڈالا. سرخ ہو گیا آپ کے چہرہ مبارک اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ, آپ اللہ کے حدود میں سفارش کر رہے ہو, یہاں تو سفارش نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب کمزور لوگ کوئی گناہ کرتے سزا ملتی, اور جب طاقتور لوگ کرتے تو سزا نہ ملتی. سنو, یہ تو بنی مخزومہ کی ایک عورت فاطمہ کے نام سے چوری کر گئی. خدا کی ذات پر قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ کے حد جاری کر کے اللہ کو راضی کر لیتا. بتاؤ عدالت کے اندر, بتاؤ عدالت کے اندر ہمارا رہنما کون؟ عدالت کے اندر ہمارا رہنما کون؟ تو چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں, چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کس کے نقش قدم پہ جاؤ گے؟ اونچا بولو. اب یہ توہین عدالت ہے کاشف, یہ توہین عدالت ہے. دوبارہ کہو, مجھ پر پرچے ہو جاتے ہیں, 7 دفعہ جیل گیا ہوں, تھوڑی سی عمر ہے, اور اس وقت ان ظالموں نے مجھے مارا بھی بہت ہے. مجھے پہلے نہیں مارا کبھی بھی. میں پہلی بار جب چلا گیا جیل گیا تو چینوٹ کا علاقہ, میں کھانا کھا رہا تھا, پولیس آ گئی. تو پولیس کی 70 موٹر سائیکل تھے, 2 بختربند گاڑیاں تھیں اور 12 موبائل, اور پیدل پولیس شاہ صاحب بہت زیادہ تھے. تو جیسے وہ اندر آئے تو میں کھانا کھا رہا تھا, انہوں نے کہا سر السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. سر آپ اریسٹڈ. تو میں ہنسا, میں نے کہا اچھا یہ موقع بھی آ گیا کہ ہم دین بیان کریں گے, آپ پکڑو گے. چلو کھانا کھانے کے بعد چائے پی تو انہوں نے کہا جی آپ ہماری گاڑی میں بیٹھے. میں نے کہا نہیں, میں اپنی گاڑی میں, اپنی گاڑی میں بیٹھا, اور یہ سب لوگ مجھے جلوس میں لے گئے اور وہاں بہت عزت احترام سے لے گئے. دوسری دفعہ مجھے پکڑا تو اٹک کا وہ ایک گاؤں ہے نرٹوپا, میں نے بیان کیے تو پولیس آ گئی. انہوں نے کہا سر آپ اریسٹڈ ہیں. تو میں نے کہا یار تمہاری تو وردی نہیں لگی ہوئی, تو کون ہے؟ اسے کہا جی وردی ہے میری, یہ میرا کارڈ ہے, میں ایس ایچ او ہوں, لیکن مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے تو میں شرم کے مارے وردی پہن نہیں سکا, عقیدت ہے آپ سے. میں نے کہا اچھا, پھر میں اریسٹڈ ہوں لیکن رات کو میں ادھر ہی رہوں گا اس بیٹھک میں, فجر کی نماز جامع سے پڑھوں گا, بیان کروں گا, پھر آؤں گا, پھر آپ کے ساتھ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک. بہت احترام سے لے گئے. اس دفعہ 6 دفعہ اگر بات سناؤں تو وہ لمبی ہو جائے گی. پہلی دفعہ ان بدبختوں نے مجھے مارا, ضعیف آدمی ہوں, میں مار کھا سکتا. پتہ نہیں ڈی سی صاحب کہ کیا ارادہ تھا, وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا. میں تو مریض ہوں نا, دل کا بھی شوگر کا بھی, زور سے مارو تو میں تو مر جاؤں گا. پتہ نہیں سے کسی سے پیسے نہیں. یہاں ہوں گے وہ لوگ جو لکھتے ہیں تو وہ ٹھیک لکھیں, جو میں کہتا ہوں اس پہ کھڑا ہوں. ہمارے ہاں ڈرنا جھکنا ہٹنا یہ نہیں ہے, ڈٹنا ہے بس. لیکن ہم کہتے کچھ ہیں, لکھتے کچھ. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی دفعہ اس طرح ڈی سی کے ساتھ مڈبیر ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ڈی سی کان کا کچا ہے. کیا کہا؟ اونچا بولو بھائی. اس وقت تو یہ موبائل نہیں تھے تو وہ لکھنے والا کہ ڈی سی کتی کا بچہ.
تو انہوں نے گلہ کیا کہ بھئی یہ مولوی صاحب نے مجھے گالی دی. تو نے کہا نہیں میں نے تو گالی نہیں دی. تو لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے میری تقریر سنی ہے؟ کہا ہاں. کہا میں نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا آپ نے کہا کہ ڈی سی بولو بولو. شیخ صاحب نے کیا کہا؟ اور لکھنے والوں نے کیا لکھا؟ ہاں ڈی سی. تو یہ لکھنے والے کی غلطی ہے نا، یہ کس کی غلطی ہے؟ شیخ صاحب کی غلطی تو نہیں ہے نا. یار آپ بات ہی نہیں سمجھتے. لکھنے والا کچھ لکھتا ہے، بولنے والا کچھ بولتا ہے. لکھنے والا کہنے والا کہتا ہے کہ ڈی سی کانا کچا، ہر ایک آدمی کی بات سنتا ہے. اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے کہا یہ کتی کا بچہ ہے، وہ عالم گالی دے سکتا ہے کسی کو؟ یہ ہم مار بھی کھائیں ہم تو گالی نہیں دیتے. لیکن یہ بات ہے کہ ہم نے گناہ کون سا کیا. یہ بھی تو نبی علیہ السلام کی سیرت ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو. شاہ صاحب یہاں ایک بچہ فوت ہو گیا، وہ ہماری ایک باجی ہیں، قرۃ العین نام ہے اس کا، اس کی وجہ سے مرا. غلطی کیا تھی؟ شاہ پر میں روٹی کیوں جا رہا؟ کمال ہے یار. یہ شاہ پر بک رہا ہے حیدرآباد میں، وہاں تو کوئی نہیں مرا. یہ بٹگرام میں بک رہا، مظفر آباد میں، ادھر سوابی میں، ہر جگہ شاہ پر بک رہا ہے، وہاں تو کوئی نہیں مرا. یہاں اس نے آدمی مار دیا. کمال ہے. اور اپنے گنر سے کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ پکڑو. وہ ڈرا، وہ بھاگا، سیڑھیوں پہ چڑھا، اوپر گیا تو 2 تاریں کھلی ہوئی تھیں بجلی کی، اس سے لگا وہ مر گیا. اب ایمان سے بتاؤ اس کا FIR ہونا چاہیے تھا نا؟ آہستہ بول دو یار. ڈی سی سے ڈرتے تو نہیں ہو؟ جرا ڈرتے ہو آج چاہے نا، جرا نہ ڈرتے ہو آج چاہے نا. تحریک چلے گی. اچھا ہاں اب ہم کر رہے ہیں مشورے. تحریک چلے گی، اس کا بھی پوچھیں گے، بچے کا بھی FIR کیوں نہیں کیا اس کا بھی. اب تو میں 20 دن جیل گزار کر آیا ہوں، اب تو یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس باجی کو گرفتار بھی کرو اور یہ بتاؤ کہ تشدد کیوں کیا ہے. یہ ہضم نہیں کر سکو گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ اونچی آواز میں. اور شیخ صاحب نے کہا کہ ڈی سی کان کا کچا ہے، لوگوں نے لکھا کہ ڈی سی کتی کا بچہ ہے. علماء تو گالی نہیں دیتے ہیں، علماء گالی نہیں دیتے. علماء کب گالی دیتے؟ لکھنے والوں ٹھیک لکھو، آپ جو لکھو گے ہم اس کو آن کریں گے، ہم بھاگنے والے تو نہیں ہیں. پہلی دفعہ میں ایک کمزور آدمی ملا ہے مقابلے کے لیے، پہلی دفعہ زندگی. بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. تحریک چلائیں گے انشاءاللہ اور آخر میں جا کر ڈی سی آفس کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے. اچھا میرا کیا گناہ ہے؟ میں انجمن تاجران والوں نے لاش لے کے وہاں پر مجھے بلایا، آپ ہماری مذاکرات کرو. میں مذاکرات کے لیے آیا، وہ ناکام ہو گئے مذاکرات. پھر وہ لاش وہ لوگ لے کر گئے تو میں ساتھ بیٹھا رہا کہ لاش کی توہین نہ ہو جائے. ہم ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ اس کا FIR کرو، اور کوئی مطالبہ نہیں تھا. بلکہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ FIR اگر ہو جائے تو پھر میں صلح کرا دوں گا گارنٹی سے. FIR نہیں، تکبر کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہے. تو ایکسیڈنٹ جو ہمارا ہو جاتا ہے راستے پر، کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کا FIR نہیں ہوتا؟ بولو FIR نہیں ہوتا؟ اب بھی FIR ان کے پیٹ میں یہ نکالیں گے ان سے انشاءاللہ. بولو یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بھول گئے، نہیں بھولے. اب مطالبات اور زیادہ ہو گئے، اب تو کام الجھ گیا. مجھے بھی پکڑا، میرے کے شاگرد کو بھی پکڑا، ادھر بیٹھا ہوگا، 2 بچوں کو پکڑا. ناظم صاحب 2 بچے بھی. میں نے کہا اس دشمنی کو نسلوں میں کیوں لے جاتے ہو بھائی؟ مجھ پر ایک جھوٹ بھی باندھا کہ فائرنگ کی، SHO کو مارا. اچھا جب لڑائی شروع سب سے پہلے مجھے پکڑا تو میں تو تمہارے پاس موبائل میں تھا، تو میں کدھر سے فائرنگ کی؟ ادھر سے میں آ کر فائرنگ کرتا رہا. جھوٹ جو بولا ہے اس کا بھی پوچھیں گے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض پٹواریوں نے پیسے جمع کر کے حرام کا مال اس آدمی کو ہمارے موقع سے ہٹانے کے لیے 15 یا 17 لاکھ روپے دیں. اس پٹواری کو بھی پوچھیں گے، لوگوں سے لیتے ہو ان کو دیتے ہو؟
وہ جلدی اپنی پوزیشن واضح کریں ورنہ اس کا سوشل بائیکاٹ کریں گے. کوئی عالم ان کا جنازہ نہیں پڑھائے گا. یہ مانسیرے کی غیرت کی جنگ ہے. یہ مانسیرے کی غیرت کی جنگ ہے. جو غیرت مند ہوگا وہ اس جنگ میں حصہ ڈالے گا. اور باجی سے کہتا ہوں جس نے آدمی مارا ہے, قاتل باجی سے, کہ جب تک ہماری تحریک منطقی انجام تک نہیں پہنچی تو پھر آپ ذرا بازار کا چکر نہ لگایا کرو. اس لیے کہ یہ لوگ ہیں بہرحال اشتعال میں آ جائیں گے, آپ کا اکرام کریں گے انڈوں سے اور ٹماٹر سے. تب لوگوں نے اگر ٹماٹر سے اور انڈوں سے اکرام کیا تو ابھی کیا پوزیشن رہ جائے گی؟ ہر ایک غیرت مند تاجر نے اپنے ہاں 5 ٹماٹر 5 انڈے رکھے ہوئے ہیں. جو بے غیرت ہوگا اس نہیں رکھے گا. سب نے رکھے, انتظار کر رہے ہیں جیسے آئے یہ انڈا چاکن دے, ٹماٹر چاکن. انشاءاللہ ہم اس مانسیرے کی غیرت کی جنگ میں جیتیں گے انشاءاللہ. ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ ہاں بالکل پرامن ہوگا. ہم اس کو پورے شہر ضلع کے اندر اس کو پھیلائیں گے, گلی گلی جائیں گے, گھر گھر جائیں گے, اے پی سی کریں گے, گرینڈ جرگہ کریں گے, یہ بتائیں گے کہ کس طرح تم ظلم کرتے ہو اور پھر یہاں تم بیٹھ کر اس طرح بیٹھے ہو آلتی پالتی مار کر کہ تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. انشاءاللہ ہم اپنا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. جو لیں گے وہ دونوں ہاتھ بلند کرو. میں ایک بات کر کے پھر ختم کرنا چاہتا ہوں, وہ اپنی موضوع پر آتا ہوں. درمیان پتہ نہیں ڈی سی کی طرف میں کہہ رہا تھا کہ وہی لکھو جو میں کہہ رہا ہوں. ہاں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, وہی لکھو جو میں کہہ رہا ہوں. اگر میں نے کہا کان کا کچا ہے تو کان کا کچا لکھو, اور اگر ہم نے کہا کتی کا بچہ ہے تو کتی کا بچہ لکھو. اگر ہم نے نہیں کہا تو نہیں لکھو نا بھائی. آپ کا کام یہ ہے کہ انتہائی احتیاط سے لکھو. ہم الحمدللہ شرافت کے دائرے میں رہ کر اپنے احتجاج اور اپنے تحریک کو آگے لے جائیں گے. میں ایک واقعہ بتا رہا تھا, پھر بس کرنا چاہتا ہوں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں, سب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تورات پڑھ رہے ہیں. تو پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے, نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام دیکھا کہ آدمی تورات پڑھ رہا ہے اور میں نبی ہوں, تو وہ غصے میں آئے. اب جناب عمر کا خیال نہیں آیا تو کونی ماری ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, سکلت کا امک یا عمر, عمر تمہاری ماں تم پہ روئے, ما ترى ما تغیر بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ تبدیل ہو گیا, تمہارے پڑھنے پہ ناراض ہو گئے. عمر نے دیکھا تو تورات کو چھوڑا. غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں, غلطی ہو گئی, پشیمان ہوں, بہت زیادہ غلطی ہو گئی, مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا, مجھے تورات کی کیا ضرورت تھی, قرآن مجید ہمارے پاس ہے, ہم تورات کیوں پڑھتے ہیں, غلطی ہو گئی یا رسول اللہ معاف کیجئے. مسلسل کہتے رہے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ معمول پر آ گیا. امام بخاری نے لکھا ہے کہ انہوں نے یوں کہا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک جگہ ہے بالمحمد قدوۃ ونبیا, میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے, میں اب غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا. وہ بالاسلام دینا, میں اسلام کو دین سمجھتا ہوں, میں شرک نہیں کرتا. وہ بھی محمد النبی, میرا قائد تو یہ ہے, میرا اسوہ یہ ہے, میرا قدوہ یہ ہے, میرا ماڈل یہ ہے, میرا رہبر یہ ہے, میرا نقش قدم یہ ہے, اور میرا رہنما یہ ہے. یہ کہتے 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 آپ کو وہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ایک جملہ کہہ دیا, اس جملے کو, اس بیان تمام جلسے کا مرکزی خیال سمجھ کر اس کو یاد کرو. آپ نے فرمایا عمر تورات پڑھ رہا ہے, تورات جس نبی پہ اترا اس کا نام موسیٰ ہے. خدا کی ذات کی قسم, اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو اس کی بھی کامیابی میرے نقش قدم میں. اونچا بول, لو کان موسیٰ حیا, لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی, اگر زندہ ہوتا وہ بھی میری اتباع کرتا, اس کا رہنما میں ہوتا, اس کا رہبر میں ہوتا, اس کا دم بھی میں ہوتا, نقش قدم بھی میں ہوتا. اونچا بولو, موسیٰ کا رہنما کون؟ اونچا بول, موسیٰ کا رہنما کون؟ اور اونچا بول,
آپ کا رہنما کون؟ میرا رہنما کون؟ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کا رہنما کون؟ مردوں کا رہنما کون؟ اونچا بول اور اونچا بول. کالے کا رہنما کون؟ چٹے کا رہنما کون؟ عرب کا رہنما کون؟ عجم کا رہنما کون؟ رعایا کا رہنما کون؟ حکمران کا رہنما کون؟ جج کا رہنما کون؟ جرنیل کا رہنما کون؟ صدر کا رہنما کون؟ وزیر اعظم کا رہنما کون؟ گورنر کا رہنما کون؟ وزیر اعلیٰ کا رہنما کون؟ MNA کا رہنما کون؟ MPA کا رہنما کون؟ ناظم کا رہنما کون؟ DC کا رہنما کون؟ پٹواری کا رہنما کون؟ نبی کا رہنما کون؟ عالم کا رہنما کون؟ جاہل کا رہنما کون؟ ولی کا رہنما کون؟ نبی کا رہنما کون؟ موسیٰ کا رہنما کون؟ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں پھر ختم کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے نا, اور وہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں آئیں گے. آپ بولو آئیں گے, بولو. آپ میں سے کوئی وکیل ہو تو ناراض نہ ہونا, وہ سمجھا رہا ہوں اس کو بھی. یہ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا نبی پھانسی ہو گیا, تو بڑے خفا ہیں بیچارے. قرآن مجید کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ کسی نے قتل کیا اور نہ پھانسی ہوئی. ہوا یہ تھا, انہوں نے 2 آدمی بیچے. یہودیوں نے ان کو ایک کوٹھی میں بند کیا تھا, مکان میں اندھیرا تھا, 2 آدمی بیچے مارنے کے لیے. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا, ان دونوں میں ایک کی شکل عیسیٰ کی بنا دی. اب جب انہوں نے دروازہ کھولا, بہت دیر تک ان کو عیسیٰ کی مرنے کی اطلاع نہیں آئی, تو نے کہا بھئی آدمی دیکھو. تو آدمی دیکھا تو اس کی جو شکل تھی, اس کا یہ عیسیٰ ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو آپ نے بھیجا ہے, میں تو عیسیٰ نہیں ہوں. انہوں نے کہا تم عیسیٰ ہو. اچھا اتنے کوڑ مغز ہیں بھئی, آدمی تو 3 تھے, 2 ہیں, ایک نہیں, وہ کدھر چلا گیا؟ آدمی نہیں گنتے, وہ شکل دیکھتے, تو اس بیچارے کو مار دیا. تو عیسائی کوئی ملے تو کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا, فوٹو اسٹیٹ کو مارا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نہیں, کوئی ڈپلیکیٹ تھا اس کا, اس کو مار دیا. خیر یہ ان کی صلیب کا نشان ہے, یہ مذہبی نشان ہے. ہم نے زلزلے میں دیکھا, میں نائب ناظم تھا نا, اور جب یہ پہنتے ہیں نا کوٹ پتلون, تو ادھر ایک ٹائی لگاتے ہیں, ایسا کر لیتے ہیں. یہ بھی ان کا صلیب کا نشان ہے. یہ جو ہمارے وکیل ہیں یہ بھی تو ٹائی باندھتے ہیں نا. اچھا ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی مارے گئے, پھانسی ہو گئے, تو ہم خفا ہیں, یہ نشان ہے. یہ ہمارے وکیلوں کا کیا عقیدہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ او بھائی آپ نہیں سمجھے, یہ ان کا مذہبی شعار ہے, مذہبی, کہ ہمارا نبی مارا گیا, ہم خفا ہیں. جس طرح شیعہ ہیں نا, امام حسین مارا گیا, جی اب بہت بڑا ہوا, ہم اپنے آپ کو مار دیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی شیعہ ناراض نہ ہو جائے. وہ لندن میں وہ پہلی دفعہ ان کو اجازت ملی کہ جلوس نکالو نا, تو انہیں جلوس نکالا, تو انہیں مار رہے تھے. دیکھ وہاں انگریز نے کہا کہ یہ لوگ کیوں اپنے آپ کو مارتے ہیں؟ کہا یہ بہت خفا ہیں جی. کیوں خفا ہیں؟ کہ ان کا, وہ تو نہیں سمجھے امام حسین کون ہے, کہ ان کا آدمی مارا گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا, تو کہا کہ کہاں مارا گیا؟ تو انہوں نے کربلا نہیں بتایا, عراق بتا دیا کہ عراق میں مارا گیا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا بدلم نہیں زیادہ ہے, باقی ان کا آدمی مارا گیا ہوگا, یہ بہت ظلم ہوا. چلتے چلتے اس نے پوچھا کہ کب مارا گیا ہے؟ اس نے کہا اس کی تو 1400 سال ہو گئے. انہوں نے کہا ان کو ابھی پتا چلا. آدمی بہت پہلا مارا گیا, پتا اب چلا ان کو. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی مارا گیا ہے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں.
ہمارے وکیل بھائیوں سے کہو کہ ٹائی نہیں باندھو، اس کے بغیر بھی آپ کی وکالت چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ان سے پوچھو تم ٹائی کیوں باندھتے ہو بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام بولو زندہ ہیں، بولو آئیں گے۔ اتنی یقینی بات ہے کہ ہمارے علماء اس کے لیے سلام بھیجتے ہیں، میرا سلام دو بھائی، نسل بعد نسل۔ اور آئیں گے دمشق کی مسجد کے میناروں پہ اتر کر آئیں گے، یوں لگے گا کہ وہ بالکل ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ یہ سیکولر پوچھیں گے کہ استری کدھر تھی ادھر، کھانا کدھر کھاتا تھا، چائے کدھر پیتا تھا؟ ان کو کہو جو تو باپ کی پش میں تھا تو کھانا کدھر کھاتا تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا تو کھانا کدھر کھاتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں انگلیاں مارتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے۔ کتنا سال؟ 40 سال۔ اور ان 40 سالوں میں کوئی اور نہ مذہب ہوگا نہ حکومت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپ جائے تو درخت بولے گا اے مسلمان آ جاؤ، ھذا یہودی ورائی فاقتلوا، میرے پیچھے یہودی چھپاؤ، اس کو مارو۔ یہودی ختم، یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ خیر میں آگے لے جاتا ہوں، جب عیسیٰ علیہ السلام براجمان ہوں گے نا، بیٹھ جائیں گے، تو یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کہیں گے یہ آدمی نبی بھی ہے اور یہ بادشاہ بھی ہے، اس کے بعد جھنڈا بھی ہے اور ڈنڈا بھی ہے، اس کی بات تو ماننی پڑے گی۔ اب ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضرت محمد علیہ السلام۔ اگر انہوں نے کل اعلان کیا میں آخری نبی ہوں، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا عقیدہ باطل ہو جائے گا۔ اور ہم تو کہتے تھے کہ قرآن بڑی عظیم و شان کتاب ہے، اس کے بغل میں تو انجیل ہے، اور یہ انجیل کو کل نافذ کر دے، ہم قرآن کا کیا کریں گے؟ اور اس کی شریعت منسوخ تھی، اگر اس نے منسوخ شریعت نافذ کر دی اور ہماری شریعت منسوخ کر دی، کیا کریں گے؟ تو یہ پریشانی کا سبب ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سب کو بلا کر کھڑے ہو جائیں گے، بیان کریں گے۔ فَيَقُومُ خَطِيبًا، فَيَقُومُ خَطِيبًا، اور کہیں گے لوگوں آپ کی پریشانی کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنوانا چاہتے ہیں اس سے واقعہ متعلق کر لیتے ہیں، اور میں مریم کا بیٹا عیسیٰ، میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں۔ یہ ابراہیم نبی ہے، ان کی بات سنو، ان کو آگ میں ڈالا گیا، یہ نہیں جلے۔ یہ موسیٰ نبی ہے، ان کی بات سنو، یہ پانی سے گزر گئے اور فرعون نہیں گزرا۔ یہ اسماعیل نبی ہیں، اس کی بات سنو، ان کو کاٹا گیا، یہ نہیں کٹے۔ اس طرح واقعات متعلق کرتے ہیں، لوگ شوق سے ان کی بات سنتے ہیں۔ لوگوں مریم کے بیٹے عیسیٰ کے ساتھ 3 واقعات ہیں، غور سے سنو، ایک ضرب 3 سے سنو۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ میری عمر سب سے زیادہ ہے۔ یہ جو آپ کی تاریخ ہے نا عیسوی انگریزی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان چلے جانے کی تاریخ ہے، اس کے ساتھ 40 سال اور ملاؤ تو آپ کی عمر بن جائے گی۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 16 اکتوبر 2022۔ 2000 سال ایک ہو گئے، 22 اوپر ہو گئے، یعنی 3000 سال چل رہا ہے، تیسرے 1000 میں چل رہے ہیں، اس کے 22 سال ہو گئے، اور 23ویں سال کے 9 مہینے پورے ہو گئے، 10ویں مہینے کا آج 16واں دن ہے، پکا ٹکا حساب ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ دجال جو ہے، دجال وہ بڑا منحوس فتنہ ہے، اس کو اللہ ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اس کی 2 نشانیاں ہیں، ایک قتل عام زیادہ ہوگا، ایک قرآن مجید کے حروف اٹھ جائیں گے۔ ایک حافظ رات کو حافظ سوئے گا، صبح اٹھے گا تو غیر حافظ ہوگا، وہ دوڑے گا قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے مسجد کو، وہ کھولے گا تو کاغذ ہوگا، حروف نہیں ہوں گے۔ سمجھو یہ دجال کا فتنہ۔ نبی علیہ السلام کی امت پر وہ فتنے آئے، لیکن منحوس ترین فتنہ یہ ہے، اس کو ختم کریں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور مردار کریں گے دجال کو۔ دجال شہید نہیں ہوگا، دجال مردار ہوگا۔ دجال کیا ہوگا؟ اور جو بھی دین کے علاوہ مرتا ہے، قومیت پر وہ مردار ہوتا ہے، تو شہید نہیں ہوگا۔ خیر یہ موضوع نہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے درد کیا کہ باپ کے بارے میں کیسے پیدا ہوتا ہے۔
دیر کا ہے؟ ابھی تو پیدا ہوا ہے ایک جگہ پر جنگل میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے پتھر پر امی مریم کے لیے ایک بسترے کا انتظام کیا، اور وہاں قریب میں پانی دے رہا تھا، اور وہاں پر کھجور کو نزدیک کیا، کھجور سے کھاتی رہی، پانی پیتی رہی، یہاں بچہ پیدا ہو گیا دردے میں. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. یہ بچہ کیوں لے کر آئی ہو؟ اس نے کہا بولنے لگا بچہ، بولو سبحان اللہ. نہ بول سکنے والا بچہ بولنے لگا، بولو اونچا بول. نہ بول سکنے والا بچہ بولنے لگ گیا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اے منہ کھول کے سنبھال کے بول، میں ولد زنا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ عبداللہ روح اللہ ہوں، پاک ہوں، بغیر باپ کے اس لیے پیدا ہوا تاکہ توحید کی بات سمجھاؤ کہ پیدا کرنے والا باپ نہیں ہوتا، ماں نہیں ہوتی، پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ لوگوں، جب کسی نبی کی بات سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو تو اسے واقعات متعلق کرتے ہیں. 3 واقعات مجھ سے متعلق ہیں. ایک بغیر باپ کے پیدا ہوا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ عَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ. بول سبحان اللہ، بول سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. اماں مریم غسل خانے میں کنڈی لگائی ہوئی، اندر آدمی آ گیا، نہیں پتا نا آپ کو. اماں مریم غسل کر رہی، کپڑے اتارے ہوئے، کنڈی لگائی، اندر آدمی آ گیا. تو کدھر سے آ گیا؟ میرے کپڑے نہیں لگے ہوئے، چلا جا، دفع ہو جا. اندر کیسے آ گیا؟ میں بے پردہ ہوں، تو اندر آ گیا، یہ حیا کے خلاف بات ہے. اس نے بڑا عجیب جواب دیا کہ یہ مرد جو دیکھتا رہتا ہے دلچسپی سے عورت کو، اور عورت جو دیکھتی ہے دلچسپی سے مرد کو، لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو، یہ تو آدم بابا کی اولاد کے کرتوت ہیں. میں تو آدم کا بیٹا ہی نہیں ہوں. یہ کرتوت کس کے ہیں؟ میں تو آدم کا بیٹا ہوں. میرے لیے کوئی فرق نہیں کہ تم مرد ہو یا عورت ہو، یہ بھی فرق نہیں کہ تمہارے کپڑے لگے ہوئے یا نہیں، میرے اندر شہوت ہے ہی نہیں. میں نہ مذکر ہوں کہ میں مؤنث کو چھیڑوں، نہ مؤنث ہوں کہ مذکر کو چھیڑوں. میں کھاتا بھی نہیں ہوں، میں پیتا بھی نہیں ہوں، مجھے بھوک بھی نہیں لگتی، مجھے شہوت بھی نہیں لگتی، مجھے پیاس بھی نہیں لگتی. تم کون ہو؟ پھر کون ہو؟ انما انا رسول ربک، میں تیرا رب کا نمائندہ ہوں، فرشتہ ہوں. کیوں آیا ہو؟ اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک خوبصورت سا بچہ دینا چاہتا ہوں. نہ بابا میرا بچہ نہیں ہوگا، نہ میرا بچہ نہیں ہوگا. جب بچہ تو ہوتا ہے نکاح سے اور شبی زفاف سے، صحبت سے، گھونگھٹ اٹھانے سے. یہ تو نکاح نہیں ہوا. یا ہوتا ہے حرامی بچہ زنا سے. میں نے زنا نہیں کیا. میں نہ رجسٹر بچہ میرا ہو سکتا ہے، نہ ان رجسٹر، نہ قانونی نہ غیر قانونی. قالت عنا یکون لی غلام، بغیر زنا کے، بغیر نکاح کے میرا بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، نکاح کر کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ولم اک بغیہ، میں زانیہ بھی نہیں ہوں. کیا جواب دیا؟ جناب جبرائیل نے توحید کا مسئلہ سمجھا دیا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے. کیا کہہ دیا؟ اللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر.
اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکا لڑکا لڑکی نہیں ہوتی، کسی کو لڑکی لڑکی لڑکے نہیں ہوتے. ہم لوگ اس کا نام رکھتے ہیں بس بیوی. 5 لڑکیاں ہو گئی ہیں، اب بس بیوی نام رکھو تاکہ بیوی آنا بند ہو جائے. لیکن جس کو آنا ہوتا ہے وہ آتی ہے نہیں آتی؟ للہ ملک السماوات والارض. لوگوں کا ذہن تھا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہ یہ ماں اور باپ آپس میں ملتے تو بچہ پیدا ہوتا. یہ اسباب ظاہری ہیں، اسباب حقیقی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ شادی کے بعد لڑکا بھی تھی لڑکی بھی تھی، اللہ نہیں چاہتا ان کی اولاد نہیں ہوتی یہ بتانے کے لیے کہ ماں باپ اولاد نہیں دے سکتی، باپ نہیں، شادی کا جوڑا نہیں. ایمان سے زور سے ہاتھ اٹھا کر عقیدہ بتاؤ بچہ پیدا کرنے والا کون؟ 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 کوئی بابا پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی کاکا پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی منن، کوئی مستی منن بچوں کو پیدا کر سکتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ جبرائیل امین نے تو ہی سکھائی ہے. بات ختم کر رہا ہوں، بالکل ختم کر رہا ہوں، اینڈ پہ آیا ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دس اسپیچ، بالکل آخر میں آیا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے بھی بتایا کہ موسیٰ کا رہنما بھی، اب بتا رہا ہوں عیسیٰ کا رہنما بھی. یہ ہمارے بچے ہیں نا، یہ فلم دیکھتے رہتے ہیں تو فلمی جو ایکٹر ایکٹریس ان کو محبت ہو جاتی ہے. اب چہرہ جیسا ہے تو ایسے ہی ہے، رنگ کالا ہے تو کالا ہے، ویسے تو نہیں کر سکتے. تو سارا زور باروں پہ ہوتا ہے، کسی کی منہ کے ادھر، کسی کی ادھر، کسی کی ادھر، کسی کے بعد ادھر، کسی کی داڑھی ہو فرینچ والی. بیٹا آپ نے کس کو دیکھ کر فالو کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے ایکٹر کو، ایکٹریس کو. اچھا ایکٹر صاحب آپ نے کس کو فالو کیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے انگریز کو، ہمارے آقا ہیں انگریز صاحب آپ نے کس کو فالو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو یہ سائنسی ایجادات والے بہت ہیں لیکن ہم نے تو میں نے بھی عیسیٰ کو فالو کیا. اب عیسیٰ سے پوچھتا ہے کہ تم نے کس کو فالو کیا؟ وہ فالو کے قابل ہوگا جس کو عیسیٰ فالو کرے گا. جناب عیسیٰ نے کہا لوگوں میں آپ کی پریشانی سمجھ گیا ہوں، اپنے تسلسل سے بولوں گا فل اسٹاپ آ جائے گا. فل اسٹاپ پر کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہاتھ نیچے بھی نہ رہے. اگر کوئی سمجھ گیا وہ سبحان اللہ کہے، اتنے اخلاص سے کہے کہ در و دیوار ہل جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لوگوں جس نبی کی بات اللہ تعالیٰ عوام کو سنوانا چاہتے ہیں اس سے ایک واقعہ متعلق کر دیتے ہیں. میں مریم کا بیٹا عیسیٰ، میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں، لہذا کسی اور کی بات ایک بار سنو، میری بات 3 دفعہ ضروری سمجھ کے سنو، کان لگا کے سنو، دل کے کان. وہ بات 3 واقعات کیا ہیں؟ ایک تو میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، بات ہو گئی ہے. ایک تو میری عمر بہت زیادہ ہے، میں نے بتا دیا ہے. ایک میری وجہ سے منحوس ترین فتنہ وہ ختم ہو کے دجال کا، یہ بھی میں نے بتا دیا. لوگوں ان 3 واقعات کو بنیاد بنا کر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مرور زمانہ کے باوجود، مرور زمانہ کے باوجود، قربت قیامت کے باوجود آج بھی کامیابی کا مایا تبدیل نہیں ہوا. اعلان کرتا ہوں کہ آج بھی کامیابی مریم کے بیٹے عیسیٰ کے نقش قدم میں نہیں بلکہ آمینہ کے بیٹے محمد کے نقش قدم میں. مزہ نہیں آیا، میں دوبارہ آپ سے بلوانا چاہتا ہوں. میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ آپ خاموش بیٹھو میں بولتا رہوں. آپ بولیں گے ہاتھ بھی اٹھے گا، ورنہ اس ہاتھ کو شل ہو جانا چاہیے بھائی، اس ہاتھ کو تباہ ہونا چاہیے. تبت یدا ابی لہب وتب. جو نبی علیہ السلام کی عزت پہ ہاتھ نہیں اٹھتا، یہ ہاتھ تم نے کیوں رکھا ہے؟ اور زبان بھی اسی لیے پیدا ہوئی ہے کہ وہ نبی کی ذکر میں رطب اللسان رہے. زبان بھی بولو، جتنی طاقت دی اللہ نے سب لگاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لوگوں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات سنوانا چاہتے ہیں واقعات مطالعہ کرتے ہیں. مجھ سے 3 واقعات مطالعہ، بغیر باپ کے پیدا ہوا، عمر زیادہ ہے، دجال کو فتنہ ختم کر دیا. ان 3 واقعات کے بعد ضروری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی مریم کے بیٹے عیسیٰ کے نقش قدم میں کامیابی نہیں بلکہ کامیابی اور سیرت وہ آمینہ کے بیٹے محمد کی سیرت و نقش قدم میں. پھر بولو
بولو دائیں بائیں دیکھتے ہو دائیں بائیں دیکھتے ہو نبی علیہ السلام موجود ہے تم نے کسی گانے والے کو اپنا ماڈل بنا دیا تم نے مالدار کو اپنا ماڈل بنا دیا 1 سال کے اعمال کا موازنہ کرو کہ جو سیرت سے ہٹ کریں انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اپنی بچی کو ٹچ موبائل نہیں دو آپ کے گھر میں جو ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اس کے حوالے نہیں کرو بڑی سخت بات کہنے لگا ہوں نہیں کرو جو باپ ایسا کرے گا وہ دلہ باپ ہوگا دلہ دیوس اور پھر وہ آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تصویر لے کر شرم نہیں آتی امام کے پیچھے نہیں کھڑو امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو جس کو اپنی بیٹی میں کنٹرول ہو منہ اٹھا کے آ جا رہا خبردار کوئی امام ایسا آدمی کو نہ چھوڑے وہاں سیٹلائٹ سے یہود و نصارہ ہماری بچیوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں تم نے اس کو ٹچ موبائل دیا ہے تم نے اس کو ریموٹ کنٹرول دیا ہے اور پھر بات جاتی ہے پھر رو کر آتے ہو وہ تمہاری پگڑی کو نیلام کر دیجیے سلوار نکال دیجیے کہتا ہوں اعلان کہتا ہوں برسری بازار کہتا ہوں اگر اپنی بیٹی کو اپنی بچے کو گمراہی سے بچانا ہے اپنی عزت بچانی ہے تو اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کے دامن سے جوڑو بچ جاؤ گے ورنہ خدا کی قسم نہیں بچو گے تم اغماس کرتے ہو یہ عربی کا اغماس کا معنی کیا آنکھیں چھپاتے ہو نہیں میری بیٹی تو ٹھیک ہے اس کا تو کوئی جاب نہیں ہے نہیں میرا بچہ ٹھیک ہے اس کا تو گرل فرینڈ نہیں ہوگا نہیں پوچھا کرو بیٹی آپ دیر سے کیوں آئی ہو اسپتال میں 1 گھنٹہ لگا تھا 2 گھنٹے کیوں لگائے آپ نے فلاں سے پردہ کیوں نہیں کیا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ بہت ہی تیز ہیں کے رندے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومی رسول ہاشمی پردہ سیرت ہے بے پردگی سیرت نہیں حیا سیرت ہے بے حیائی سیرت نہیں نکاح سیرت ہے زنا سیرت نہیں حلالی بچہ سیرت ہے حرامی بچہ سیرت نہیں یہ جو آپ کے ہاں حلالی بچے گھوم رہے ہیں یہ میرے نبی کا احسان ہے وعدہ کرو میں بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ امریکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور نبی کی سیرت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ خوب نام محمد ہے دوستو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں اٹھ گئے ہو تھک گئے ہو خوب نام محمد ہے دوستو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ اچھا رو بول دیو آہستہ آہستہ خوب نام محمد ہے دوستو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ سیرت پہ چل کے آؤ گے تو سینے سے لگاؤں گا جو تمہارا نہیں وہ جو نبی کی سیرت کو اس کو ماڈل بنا کر نہیں آتا وہ کامیاب نہیں شاعر کہتا ہے خوب نام محمد ہے اے دوستو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہاتھ بلند کر کے وہ ہمارا رہبر کون ہاتھ بلند کر کے ہمارا رہبر کون ہمارا رہنما کون آپ کا رہنما کون میرا رہنما کون جج کا رہنما کون جرنیل کا رہنما کون صدر کا رہنما کون وزیر اعظم کا رہنما کون نبی کا رہنما کون نبی کا رہنما کون نبی کا رہنما کون عیسیٰ کا رہنما
کون؟ عیسیٰ کا رہنما کون؟ نبی 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 عیسیٰ کا رہنما کون؟ زور سے عیسیٰ کا رہنما کون؟ موسیٰ کا رہنما کون؟ تیرا رہنما کون؟ میرا رہنما کون؟ پکے رہیں گے انشاءاللہ؟ امریکہ ڈالر خرچ کر کے لوگوں کے دلوں میں نبی کی نفرت پیدا کرتا ہے. انشاءاللہ ہم ڈالروں کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں, نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. جان بھی چاہیے تو جان نثار کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو. خوب نام محمد ہے دوستو, جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ خوب نام محمد ہے دوستو, جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا, مصیبت میں غیروں کا کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, یتیموں ضعیفوں کا ملجا, فقیروں کا مولا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا, قواعد کو شیر و شکر کرنے والا, اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا, وہ ایک مصری کی میاں ساتھ لایا, مزید خام کو جس نے کندن بنایا, کھڑا اور گھوٹا الگ کر دکھایا, عرب جس پہ قرنوں سے تاج ہلچایا, پلٹتی بسکان نے اسی کایا, رہا ڈم بیڑے کو موجے بنا کر, ادھر سے ادھر پھر گیا رہا کا. خوب نام محمد ہے اے دوستو, جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ظلم کو ظلم سہ کے یہ کہتے بلال, ظلم پہ ظلم سہ کے یہ کہتے بلال, ظالموں یہ تمہارا غلط خیال, دامن مصطفیٰ کو جو میں چھوڑ دوں, اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. بلال کا رہنما کون؟ بولو رہنما کون؟ بلند کر بولو, نبی نبی نبی, بولتے رہو, نبی 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 نبی, اونچی آواز میں نبی نبی نبی. میں مولانا جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پشتو میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا.